پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں، اور بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کے آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا اور بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور گھمنڈی شخص تھا۔ جب اس کی حکومت میں اس کا روب و دبدبہ بڑھنے لگا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ میری پرستش کرو، یعنی میری پوجا کرو، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش یعنی کہ پوجا کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے آسانی سے خدا ماننے کے لیے راضی ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا اور وہ اللہ کو بالکل بھلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا اونچا مقام و منزلت رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت ہی قریب تھا۔ ایک روز اس نے نمرود سے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں۔ نمرود نے کہا عرض کرو۔ نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی طرفداری کی کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دے دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ وجود میں نہ آنے پائے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے 1,00,000 سے زیادہ بچے قتل کروا دیے گئے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ان ہیلوں سے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے آگے رکاوٹ پیدا کر سکے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا نام لونا بتایا ہے۔ لونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ نے چھپا دیا۔ جب اس بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے نوکروں کے خوف کے مارے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑوں کے اندر ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کر کے شہر کو لوٹ گئی۔ پھر دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے میں دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ خدا بند تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اور یوں ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دین میں اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے روزانہ غار میں آتی۔ آپ علیہ السلام 2 سال کے ہو گئے تو باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 برس کو پہنچی تو آپ کی والدہ آپ کو بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگی، کمزوروں کی مدد کرنے کا سلیقہ سکھاتی اور اللہ کے پیغمبروں کے قصے سناتی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم اور تربیت میں لگی ہوئی ہے وہ خود پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلو۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو غار سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت کرتے ہیں کہ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام تارخ بتایا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء اس بات پر سہمت ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ ان کے والد تارخ تھے اور وہ مسلمان تھے۔ ارباب نسب کا اسی پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ تھے، لہٰذا قرآن مجید میں اکثر احادیث میں جو آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، اور عرب میں یہ رواج تھا کہ چچا کو باپ کہتے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا چچا ہی رہا ہو اور تارخ کی وفات کے بعد آپ کی والدہ سے عقد کیا ہو اور آپ کی تربیت کی ہو، اسی لحاظ سے آپ کو اس کا باپ کہا گیا ہے۔ آزر پتھر، لکڑی اور مٹی کے بت بناتا، ان کو خود پوجتا اور لوگوں کے ہاتھوں میں فروخت کیا کرتا تھا۔
اسی لیے اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین میں گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس میں وہ مٹی، کیچڑ اور کوڑے کرکٹ میں آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگوں آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بیزان ہے اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا، یعنی اپمان زنک تھا۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی، پتھر اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا کہ کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرستش اور سجدے کے لائق نہ نمرود ہے اور نہ یہ بت ہے، لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات کو غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں نمرود کا پیغام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کی زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم ہی نہیں۔ پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے پر تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جب چاہوں جسے چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیجیے میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر ابراہیم کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر آئندہ اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی اپنے مشن سے باز نہ آئے، اور ایک دن انہوں نے آزر سے کہا، یہ بت کیا ہے جن کو آپ خود بناتے ہیں، خود پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ آزر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا اور اس نے کہا، ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہاری گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ان بتوں یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے الگ کوئی انتظام کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، مگر اپنے قول کے مطابق ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن وہ کچھ خصوصی مناظم انجام دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کر دیا، وجہ پیش کیا کہ وہ بیمار ہے۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام بت کے پاس گئے اور دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ چونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے اسی لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اسے کھانا تو دور کی بات اسے چھوا تک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑی مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑی اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔
मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा कि उनके सारे माबूद औंधे मुंह टूटे फूटे पड़े हैं। उनके तमाम माबूदों को तोड़ दिया गया था। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया है, ये किसने किया। कहने लगे ये काम किसी जालिम का है, उसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। उस वक्त उन लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो कलाम सुना था। उन्हें उनका ख्याल आ गया। वो कहने लगे वो नौजवान जिसका नाम इब्राहिम है, उसे हमने अपने बुतों की बुराई करते हुए सुना है। अल्लाह की कुदरत के इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मकसद था वो खुद ब खुद पूरा हो रहा था। कौम के लोग मशवरा कर रहे थे कि सबको जमा करो और उसे बुलाओ और फिर उसे सजा दो। चुनांचे तमाम अहले बातिल छोटे बड़े सब जमा हो गए। कार्रवाई शुरू हो गई। कहने लगे इब्राहिम, हमारे माबूदों के साथ ये हरकत तुमने की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछते कि उनके टुकड़े किसने उड़ाए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो साफ सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे कि हमने बड़ी गलती की, अपने माबूदों के पास किसी को हिफाजत के लिए नहीं छोड़ा। किस कदर सब साफ साफ देखने और महसूस करने के बावजूद भी वो जालिम ईमान ना लाए, बल्कि शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और उन्होंने गौर फिक्र करके कहा, अरे इब्राहिम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये तो बेजुबान है, बोल भी नहीं सकते? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब फिर तुम अल्लाह के सिवा इस चीज की इबादत करते हो जो तुम्हें नफा ना दे सके और ना नुकसान पहुंचा सके? ताज्जुब है तुम पर भी और इन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन पर हकीकत खूब अच्छी तरह वाज़ेह कर दी। फिर उनसे फरमाया, तुम इनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद तराशते हो, यानी इनका हाल तो ये है कि तुमने खुद इनको हाथों से तराशा और इनकी इबादत करने लगे, जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही ने पैदा फरमाया है। लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें बड़े गौर से सुनी। फिर सोचने लगे कि नौजवान सच कहता है। सचमुच मिट्टी, लकड़ी और पत्थर के मूर्तियों में क्या ताकत है। लेकिन एक आदमी के दिल में आप अलैहिस्सलाम की बातों का उल्टा असर हुआ और वो बोला, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि हमारे खुदाओं का सत्यानाश तुम ही ने किया है, और अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो आज तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, कल तुम हमारा पूरा बुत खाना ही गिरा दोगे। इसीलिए तुम जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। जो लोग उस वक्त मौजूद थे वो उस शख्स की बातों को गौर से सुन रहे थे। ये शख्स नमरूद का भेजा हुआ जज था। लोग खड़े इस बात का इंतजार कर रहे थे कि देखें नौजवान के लिए क्या सजा तजवीज की जाती है। इस सजा को सुनने के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। जज बोला, इब्राहिम, तुम्हारे इस जुर्म की सजा यह है कि तुम्हें जिंदा जला दिया जाए और तुम्हारी खाक हवा में उड़ा दी जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे फैसले से नहीं डरता। जिंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हक है और मेरी बात को मेरा अल्लाह जानता है। जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो फैसला सुनाया, नमरूद ने उस पर अमल दरआमद के लिए फौरी तैयारियां शुरू कर दी। उसने उस शहर और इर्द गिर्द के इलाकों में ऐलान करवा दिया कि हमारे बुतों को तोड़ने और उनकी तौहीन करने वाले नौजवान को जिंदा जलाने के लिए सब लोग ईंधन इकट्ठा करें। उस बुत खाने के पुजारियों ने भी ये ऐलान किया कि जो लोग हमारी किसी मुराद को पूरा होने के लिए ईंधन जमा करेंगे तो उनकी मुराद पूरा होगी। इस ऐलान को सुनकर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ईंधन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैद कर लिए गए। लोगों ने ईंधन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह उसका ताल लगा दिया। उसको आग लगा दी गई। जब शोले भड़क उठे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल लिया गया। जब उन्हें इस मैदान में लाया गया जहां आग जल रही थी तो आप अलैहिस्सलाम उस आग को देखकर हंस पड़े। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस ऊंची मीनार को भी देखा जो मैदान के कुछ फासले पर तामीर किया गया था, जिसमें एक खूबसूरत कमरा था जहां नमरूद के साथ उसके वजीर और मुशीर बैठे थे। कहते हैं कि ये आग इस कदर शदीद थी कि उसके ऊपर एक फसल के फासले तक कोई परिंदा उड़ नहीं सकता था। चुनांचे जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो उन लोगों को ये मसला दरपेश हुआ कि अब इब्राहिम को इस आग में कैसे फेंका जाए। इस दौरान शैतान ने लोगों के दिमाग में मंजनीक का तस्वुर डाला। इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि मंजनीक दुनिया में सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कूफे में कोहिसार नामी एक नहर के किनारे बनाई गई और वो करिया कंदिनिया में थी। उस मंजनीक को शैतान ने बनाया था। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए आग में डाला गया। उस वक्त आसमान और जमीन से एक फरियाद बुलंद हुई और कायनात की हर शय ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमदाद की ख्वाहिश जाहिर की। जमीन ने कहा, परवरदिगार, मुझ पर सिवाय इब्राहिम के
تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا تیرے خلیل ابراہیم کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالی نے فرمایا اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو یقیناً قبول کروں گا۔ پیارے دوستوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم سے دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جب وہ منجنیق سے جدا ہو چکے تھے، اور پوچھا اے ابراہیم کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ پھر خدا نے آگ کو وحی کی سرد ہو جا، اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی، اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہوئے۔ ان کے چاروں طرف گل و لالا پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونک مار رہی تھی اور میڑک اس پر پانی لا کر ڈالتا تھا تاکہ اس کو بجھا دے۔ جب خدا نے آگ پر وحی کی سرد ہو جا تو 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہیں رہی تھی، اور یوں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا نوجوان تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر بھی چلتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تو آنکھوں سے دیکھ ہی چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ ڈرا دھمکا کر بہکایا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیروکار نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے پر خوش نہ تھے، اسی لیے وہ اس شہر کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھا کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ چونکہ آپ کے ساتھ بہت سی بھیڑ بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا، اسی لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا باغ سرکار ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میری بھیڑ بکریوں اور مال و متاع لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں اپنی جتنی عمر صرف کر کے یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہے، تم میری وہ عمر لوٹا دو اور میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چل دیے۔ اکثر مورخین اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، مگر اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑا ہوئے، یہاں تک کہ حق تعالی نے اتنے مچھروں کو بھیجا جس سے فضا تاریک ہو گئی، اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی ذلیل اور رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جائے، اور وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا ایک غزر لے کر اس کے سر پر مارے کہ